اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی سیرہ کی ویڈیو میں آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا گیا تھا۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قدیت کے مقام پر پہنچے تھے۔ اب قدیت سے یثرب کا سفر شروع ہو گیا۔ یثرب ابھی بھی 304 کلومیٹر دور تھا۔ یہ ایک لمبا سفر تھا جس کو طے کرنے میں تقریباً 7 سے 8 دن لگ جانے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت سے تقریباً 1000 سال پہلے اسی جگہ سے یمن کے بادشاہ کا گزر ہوا تھا۔ اس بادشاہ کا نام اسد ابو کرب بن کلی کرب تھا۔ یمن کے لوگ اپنے بادشاہ کو طبا بھی کہا کرتے تھے۔ وہ بادشاہ مختلف علوم کے ماہر یعنی ایکسپرٹس کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ تورات، انجیل اور آسمانی صحیفوں کے ماہر علماء بھی تھے۔ جب یہ بادشاہ یثرب پہنچا تو علماء نے اسے بتایا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے اسی علاقے میں آئیں گے اور باقی زندگی یہیں گزاریں گے۔ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے تقریباً 1 مہینہ یہاں گزارا۔ 1 مہینہ گزارنے کے بعد بادشاہ نے جب اگلی منزل کی طرف چلنے کو کہا تو اس کے علماء نے جانے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ کے پوچھنے پر یہی وجہ سمجھ میں آئی کہ علماء آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ بادشاہ نے کچھ دیر سوچ بچار کی اور پھر اس نے اپنے علماء کو یہیں یثرب میں رکنے کی اجازت دے دی۔ ان کے لیے گھر تعمیر کروائے گئے اور ان کی شادیاں بھی وہیں ہوئیں۔ ان کو خوب مال و دولت دیا اور وہ بادشاہ خود 1 سال تک آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں خود بھی یثرب میں رکا رہا۔ 1 سال بعد اس نے ایک خط لکھا اور اسے سیل کر دیا اور سب سے بڑے عالم کو بلایا اور خط اس کے حوالے کر دیا اور اسے کہا کہ اگر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی میں ہجرت کر کے یہاں آ جائیں تو میرا خط انہیں دے دینا۔ اگر ایسا نہ ہو تو اسی وصیت کے ساتھ یہ خط اپنی اولاد کے حوالے کر دینا۔ تمہاری نسل میں سے جس کو بھی یہ سعادت نصیب ہو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا خط پہنچا دے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رسالت کی گواہی دینے والے لوگ ہزاروں سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ ایسے لوگ اپنے اپنے زمانے میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے رہے۔ الہامی کتابوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتایا گیا تھا۔ کسریٰ بادشاہ کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر موجود تھی جو الہامی کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ حلیہ مبارک کے مطابق بنائی گئی تھی۔ یہ تصویر دیا بن خلیفہ کلبی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر ہرقل بادشاہ کے پاس گئے تھے تو انہوں نے دیکھی بھی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ سے ہجرت کرنے والوں میں سے کچھ لوگ قبا اور کچھ یثرب میں موجود تھے۔ قبا مکہ سے یثرب جاتے ہوئے راستے میں 5 کلومیٹر پہلے ایک مقام تھا۔ یثرب میں مسلمانوں کے علم میں آیا کہ طبا بادشاہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خط لکھا تھا تو ان کے درمیان گفتگو ہوئی کہ طبا بادشاہ کا خط رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب کے راستے میں ہی پہنچا دیا جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یثرب آنے کا انتظار کیا جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط وہیں پہنچا دیا جائے اور یثرب آنے کا انتظار نہ کیا جائے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ یہ خط ابو لیلہ نامی ایک شخص کے ہاتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا گیا۔ قدیت سے یثرب جاتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اپنے پھوپھی زاد بھائی زبیر بن عوام سے بھی ہوئی جو کہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ وہ صفیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ زبیر بن عوام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سفید رنگ کا لباس تحفے میں دیا۔ اتنے طویل سفر اور گرم موسم کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لباس کافی میلا ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے دیے ہوئے لباس پہن لیے۔ زبیر رضی اللہ عنہ شام سے تجارت کرتے ہوئے یثرب کے راستے سے مکہ جا رہے تھے۔
انہوں نے بتایا کہ یثرب کے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ مکہ کے لیے روانہ ہو گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کے لیے روانہ ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں نے ایک جیسا صاف اور عمدہ لباس پہنا ہوا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں بنی سلیم کے ایک شخص کے پاس بھی ٹھہرے۔ ابو لیلہ بھی جو کہ خط لے کر آ رہے تھے مکہ جاتے ہوئے آرام کرنے کی غرض سے یہیں پہنچے۔ انہیں دیکھتے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم ابو لیلہ ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طبع اول شاہ یمن کا خط تمہارے پاس ہے جو اس نے میرے نام لکھا تھا، وہ خط کہاں ہے؟ ابو لیلہ نہ تو مسلمان ہے اور نہ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہے۔ وہ خوب حیران تھا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر تو نہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بنی ہاشم سے ہوں، لاؤ وہ خط مجھے دو۔ ابو لیلہ نے اپنے سامان میں سے نکال کر وہ خط رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ طبع بادشاہ کے لکھنے کے 1000 سال بعد یہ خط رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ خط کھولا اور پڑھ کر سنایا۔ طبع بادشاہ نے لکھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر ایمان لاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ جو احکام شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں ان پر مکمل یقین رکھتا ہوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کروں گا۔ اگر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی۔ اگر میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ مل سکوں تو قیامت کے دن میری شفاعت کیجیے گا، مجھے فراموش نہ کیجیے گا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار اور اطاعت گزار امتیوں میں سے ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خط سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا، میں اپنے نیک بھائی طبع اول شاہ یمن کو مرحبا کہتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہوئے یثرب سے کچھ دور غمیم کے مقام پر ہیں۔ انہیں گھڑ سوار نظر آ رہے ہیں جو ان کی طرف ہی آ رہے تھے۔ یہ بہت نازک صورتحال تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کے قریب ہیں لیکن مدد کے لیے کوئی موجود نہیں۔ 3 نہتے لوگوں کا ایک لشکر سے مقابلہ ناممکن ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ برقرار ہے۔ یہ لشکر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں انہیں پکڑنے کے لیے نکلا ہے۔ انعام تھا ہی اتنا بڑا کہ ہر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں تھا۔ اس لشکر میں سے کوئی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا۔ جب لشکر قریب آیا تو ان کے سپہ سالار نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بنی ہاشم سے اور اللہ کا رسول ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مبارک بات سنتے ہی لشکر کا سپہ سالار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت اور خوبصورتی سے اس قدر متاثر ہو گیا کہ انعام و اکرام بھول گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ اس سپہ سالار کا نام بریدہ اسلمی تھا۔ بریدہ کا پورا نام بریدہ بن حسین بن عبداللہ بن حارث ہے۔ اس کا تعلق بنی سہم سے ہے۔ اس کے بعد اس کے پورے لشکر نے اسلام قبول کر لیا۔ بریدہ اسلمی نے درخواست کی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری شان سے یثرب لے کر جائیں گے۔ عرب میں جھنڈا ایک قبیلے یا لشکر کا نشان سمجھا جاتا ہے۔ بریدہ نے اپنا امامہ اتارا اور نیزے پر باندھ کر اسے جھنڈا بنا لیا۔ اب بریدہ جھنڈا لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہا ہے۔ یہ وہی لشکر تھا جو نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام کے لالچ میں گرفتار کرنے آیا تھا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی بھی قربان کرنے کو تیار تھا۔ بریدہ اسلمی اور ان کے ساتھی اپنے علاقے کی حد تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور پھر واپس چلے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 12 دن کی مسافت کے بعد
یثرب کے قریب پہنچ گئے۔ یثرب کے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن رکے تھے۔ یثرب کے لوگ ہر صبح ہتھیار سجا کر حرہ کے مقام پر آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ میں آنکھیں بچھائے کھڑے رہتے۔ یہ ان کا اظہار محبت تھا۔ وہ بڑی چاہت سے ہر آنے والے قافلے اور اونٹوں کو دیکھتے تھے۔ جب سورج کی گرمی برداشت سے باہر ہو جاتی تو اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔